आदाब नाजरीन, NOD TV पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। शहर के मौजूदा हालात को देखते हुए आए दिन जराइम बढ़ते हुए जराइम को देखते हुए, जैसे कि कत्ल और नशा वगैरह, जो आदि लोग जो सड़कों पर घूम रहे हैं, और आए दिन अभी जैसा इत्तला मिली कि एक महीने में 18 कत्ल हो चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की जानिब से एक मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। आज से कत्ल और नशे के ख़िलाफ़ इस्लाह माशरा जिसका नाम रहेगा मुहिम का, जिसके अंदर तमाम ये उलमा जो आपके सामने मौजूद है, इन तमाम का ताउन रहेगा साथ में, जिसमें काबिल ज़िक्र हज़रत मौलाना सैयद शाह औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा क़िबला क़ायद अहले सुन्नत, और मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब शान दक्कन, और हज़रत सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी काशी पाशा साहब, मौलाना अहमद बावज़ीर साहब, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब, मौलाना हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान साहब, और मौलाना खुसरो बियाबानी साहब, इन तमाम हजरात का ताउन साथ में रहेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह करम से ये तमाम लोग की एक मुत्तफ़िक़ा एक फ़िक्र, सबकी राय एक ही राय है कि इस मुहिम का जो है आगाज़ किया जाए और गली गली एक अच्छा मैसेज दिया जाए। तो इस सिलसिले में आज एक पोस्टर रिलीज़ भी किया जा रहा है, और इसके बाद आगे के तफसीलात आपको तमाम उलमा बताएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तलन नासा जमीआ वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नासा जमीआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद के ज़रिए से बंदों को इस बात से आगाह कर रहा है कि अगर कोई ज़मीन में बग़ैर किसी सज़ा के नाहक क़त्ल करता है, किसी एक का क़त्ल करता है, तो गोया कि वो एक क़त्ल नहीं, क़तलन नासा जमिया, पूरे मुआशरे का क़त्ल है। वमन अहयाहा, अगर कोई किसी एक की जान बचाता है तो वो एक की जान नहीं, फ़कअन्नमा अहयन नासा जमिया, वो पूरे मुआशरे की जान बचाता है। तो इससे पता चल रहा है कि कुरान ने मुकम्मल तौर पर क़त्ल व गारतगरी की मुखालिफत की और उसे पूरे मुआशरे की तबाही व बर्बादी का सबब बताया। इसीलिए आज जो क़त्ल व गारतगरी का सिलसिला हमारे शहर हैदराबाद में चल पड़ा है, मामूली चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों पर किसी का नाहक क़त्ल कर देना, बग़ैर किसी जो है उसको बात किए कि बग़ैर कोई उसको बड़ों के मामलात में, मशवरे में, बातचीत में लाए के अपने तौर पर जाहिलाना इक़दाम उठा लेना, किसी का भी क़त्ल कर देना, गोया कि ये ना समझे कि वो सिर्फ किसी एक का क़त्ल कर रहा है, बल्कि वो पूरी मुस्लिम मुआशरे का क़त्ल कर रहा है, पूरी इंसानियत का क़त्ल कर रहा है। तो ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको ये हुक्म दिया है कि उलमाए कराम, दानिशवरान कौम मिल्लत, कौम के क़ाइदीन, कौम के रहनुमा, कौम के रहबर इस वक्त उठे और इन नादानों, इन जिहालत की राह पर चलने वालों और इन अपनी हद से आगे तजावुज़ कर जाने वालों के कान पकड़े, इनको समझाएं, इनको सिखाएं, इनको बतलाएं कि तुम्हारी इन नाज़ेबा हरकतों की वजह से पूरा मुआशरा, पूरी मिल्लत इस्लामिया दुनिया में बदनाम हो रही है, जलील व ख़ार हो रही है। ये वो हैदराबाद है जिसको मदीनतुल औलिया कहा जाता है। ये औलिया का शहर है, इल्म का शहर है, अल्लाह के नेक महबूब बंदों का शहर है। बड़ी बड़ी खानखाहें, बड़ी बड़ी जामियात यहाँ मौजूद है। आपको हमको मालूम होना चाहिए,
کہ حیدرآباد دکن یہ وہ شہر ہے جس میں اسلام آج سے تقریباً 800 سال پہلے حضرت بابا شرف الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے بھیجا گیا، اور اس دکن کی زمین پر جامعات کی شکل میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان کے تمام ممالک کو آپ کھنگال لیں تو اس میں جو سب سے زیادہ قدیم جامعہ ہے اس مدرسے کا نام جامعہ نظامیہ ہے، اور یہاں پر بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ ایسے شہر کے اندر چند جاہل لوگ، چند نازیبا حرکتیں کرنے والے کچھ ایسی حرکتیں کر کے گزرتے ہیں جس کی وجہ سے پوری ملت اسلامیہ بدنام، پورا معاشرہ بدنام، شہر کا نام بدنام۔ آج پورے ملک میں حیدرآباد کے نام کو ان قاتلوں نے متاثر کر دیا ہے۔ ایک طرف قتل و غارت گری کا سلسلہ ہے، دوسری طرف سود کا کاروبار انتہائی عروج پر پہنچ چکا ہے۔ غریبوں، یتیموں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کو سود کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس وقت پورا شہر شرمسار ہو گیا جب ایک شخص نعوذ باللہ پیسے کے نام پر عورتوں کے عریانیت والے ویڈیوز بنا رہا تھا، ننگے ویڈیوز بنا رہا تھا۔ قتل و غارت گری کرنا، ناحق کسی کا خون کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلے کاٹ دینا، جان لے لینا، یہ جو ہے اتنا بدترین درجے کا گناہ ہے۔ دنیا میں بھی اس کی سزا دی جائے گی، آخرت میں بھی سزا دی جائے گی۔ لہذا نوجوانوں، بالخصوص کاروباری معاملات کرنے والے نوجوانوں سے میرے ادباً التماس ہے، اللہ کے واسطے ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے معاشرہ بدنام ہو، شہر بدنام ہو، ریاست بدنام ہو، مسلمان بدنام ہو، اور اسلام کے نام پر انگلیاں اٹھانے والوں کو آسانی سے موقع مل جائے کہ وہ ہمارے اسلام کو اور ہم کو بدنام کرنے کی سازش میں کامیاب ہو۔ لہذا نوجوانوں سے خواہش ہے اس قتل و غارت گری کو روکیں، یہ گندی صحبتیں چھوڑیں اور دین کی طرف رغبت کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قابل مبارکباد ہے صوفی سجادہ نشین کونسل اور اس کے چیف کوارڈینیٹر وحید پاشا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے یہ مہم کا آغاز فرمایا ہے، اور الحمدللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر شہر کے معزز ترین شخصیتیں، جن کو شہر سنتا ہے، ہندوستان سنتا ہے، دنیا سنتی ہے، ویسے اسپیکرز ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ حضرات سے بس یہی ایک دو جملے میں کہوں گا کہ ابھی جیسا کہ مولانا احمد نقشبندی صاحب نے فرمایا، اور قتل کے اوپر کافی اچھا بیان ہے، اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے، لیکن اس کی وجوہات کیا ہے؟ زر، زن، زمین، تین چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ایک چیز کا ہم کو اضافہ کرنا ہے کہ وہ ہے ہمارا ایگو، جو آدمی کے اندر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ۔ تو یہ تمام چیزوں کی اصلاح کرنے کے لیے وہ لوگوں کو بھی میں وحید پاشا صاحب سے اور شجاعت پاشا سے بھی یہ خواہش کروں گا کہ اس کے اندر ہمارے برادران وطن کو بھی ہم شامل کریں، تاکہ وہ لوگ بھی ہم سے جڑیں اور اس مہم میں وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ کام کرنے میں بڑی آسانی ہوگی ان لوگوں کے اندر بھی جو مسائل ہو رہے ہیں، اور بالخصوص ہماری قوم کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں، ان مسائل کے اوپر ضرورت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ہم کیسے رابطہ کریں، کہاں ملاقات کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس مہم کا مقصد یہ ہے کہ ہم گلی گلی پہنچیں گے، فرد فرد تک پہنچیں گے، گھر گھر تک پہنچیں گے، اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے والے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا کس حد تک اثر ہو رہا وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ تو یہ جو حضرات کلمہ گو حضرات ہیں، ان لوگوں کے پاس ہم جائیں گے اور اللہ اس کے رسول کے احکامات سے واقف کرائیں گے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بنیادی کام یہ ہے کہ ہم کو ان تمام ہمارے معاشرے کے وہ افراد جو اللہ کے گھروں سے دور ہیں، ان کو مساجد تک لانا پڑے گا۔ جب وہ مسجدوں کو آنے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں نماز پڑھیں گے، ماحول بنے گا، اس کے اندر سے یہ ساری باتیں ان کے سامنے ہوں گی۔ جب تک کہ اللہ اس کے رسول کے احکام سے وہ واقف نہ ہو، اور پھر ان کے اندر وہ وعیدیں جو قرآن کہہ رہا ہے، جیسا ابھی مولانا نے کافی تفصیل سے بات فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاتل کے لیے جو سزا بتائی ہے، ان سزاؤں کا کیا ہوگا، اور اس دنیا کے بعد، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ یہ ہماری جب آنکھ بند ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑی دنیا کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پر ہم کو سوال و جواب بھی ہے، اور ہر چیز کا ہم کو باریک سے باریک
बारीक नेकी का और बारीक से बारीक गुनाह का अल्लाह के हुजूर जवाब देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से हमको वाकिफ़ करवाना है। तो उसके लिए हम अवाम उन्नास तक जाना पड़ेगा। जो हजरात नमाज जुमा में आते हैं लेकिन अरबी खुतबे में आते हैं या फिर नमाज खड़े होने के बाद आते हैं, उन हजरात तक हम कैसे पहुँचेंगे? तो हमको उन तक पहुँचना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा मसाजिद तक और मुख्तलिफ चौराहों पर जाना पड़ेगा, बयानात करना पड़ेगा। अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पहुँचा दें। हिदायत देना अल्लाह का काम है। अल्लाह जिनको हिदायत देना चाहे हिदायत देगा। तो वो सारी चीज़ों के लिए तवज्जो देने की हमको ज़रूरत है और उसी मकसद के तहत माशाल्लाह ये सारे स्कॉलर्स आपके सामने तशरीफ़ लाए हैं और ये काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वहीद पाशा साहब की क़ियादत रहेगी और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस काम की मुहिम चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अज़ीज़ और मुस्तान, तो आप हजरात भी माशाल्लाह मीडिया का इसमें बहुत अहम रोल होता है। हर मामले के अंदर आप हजरात की आवाज़ बहुत माने रखती है, असर अंदाज होती है और फिर आप हजरात जिस अंदाज से उसको पेश करते हैं, प्रेजेंटेशन आप हजरात का है, तो आप हजरात से भी मेरी अदबान गुजारिश है कि इस पैगाम में आप लोग भरपूर साथ दें ताकि ये पैगाम लोगों तक पहुंच सके। और आप ये देखिएगा कि जो कत्ल गारतगिरी हो रही है उसके अंदर एक कत्ल हो जाता है, वक्तिया तौर पर एक न्यूज़ बन जाती है, लोग देखते हैं, बहैसियत से न्यूज़ पढ़ भी लेते हैं। आप हजरात के चैनल्स पे, सोशल मीडिया पर भी देख लेते हैं, दीगर चैनल्स पे भी देख लेते हैं। उसके बाद उस बेवा का, उन यतीमों का क्या हाल हो रहा है, उसकी फ़िक्र हमको करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये मुहिम में मैं समझता हूँ कि हम उन लोगों तक भी पहुँचेंगे जो लोग आज वो बेवा जिसके पास कोई ज़राए आमदनी ना हो तो वो दूसरे रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, तो उन लोगों की भी हमको मदद करनी चाहिए और उन बच्चों की भी स्कॉलरशिप के लिए, उनकी तालीम के लिए सारी तवज्जो हमको देनी चाहिए ताकि हमारा माशरा बुराइयों से महफूज रह सके। आज बड़ी माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो नशा सबसे बुरी चीज़ है, नशा के बाद आदमी की सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है और वो ये समझता है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ और इसलिए वो हर आदमी से मुकाबले के लिए निकल जाता है। कई मरतबा जो सिर्फ पहले ज़माने में होता था कि सेंधी गुड़म्बा, लेकिन आज जो नशा हो रहा है ऐसे ऐसे नशा हो गए और बहुत सस्ते नशा हो गए हैं, बड़ी आसानी से लोगों को फराहम हो रहे हैं। उसके बाद में आदमी को होश व हवास नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है और बड़ी आसानी से वो किसी इंसान का भी कत्ल कर देते हैं। और तो ये चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक पाक माहौल बनाने का है, पाकीज़ा माहौल बनाना की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैं तमाम हजरात यहाँ जो मौजूद है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस जमात से जो लोग जुड़े हुए हैं और तमाम उम्मत मुस्लिमा से भी मैं ख्वाहिश करूँगा कि हमको चाहिए कि हम हर फर्द अपनी मस्जिद में बानमाज बाजमात 5 वक्त की नमाज अदा करें। इंशाअल्लाह ताला उससे एक माहौल बनेगा और उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ज़्यादा नहीं, मैं आप हजरात से बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर हम जो बातें कर रहे हैं इस पर अमल पैरा हो जाए तो 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी, बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी, बशर्ते कि हमको एक पॉलिसी बनाकर इंशाअल्लाह ताला ये, क्योंकि ये प्रेस मीट है तो इसके अंदर ये सारी तकरीर का मौका नहीं है कि चंद बातें आप हजरात से गोशगुजार करनी थी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बैठकर हम गुफ्तगू करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बने भी हैं और भी पॉलिसीज़ भी बनेंगे और वो उन पॉलिसी के तहत हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ब ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाएगा और हमारे माशरे से जो बुराइयाँ हैं वो इंशाअल्लाह बड़ी हद तक दूर हो जाएगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। माँ बाप को इसकी अपनी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्लुकुम साइलिन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर किसी से सवाल होगा, तुम में से हर कोई साइल और मसूल है। अगर कोई बाप है तो उसकी औलाद के ताल्लुक से उसका सवाल होगा, अगर बीवी है तो बीवी के ताल्लुक से सवाल होगा, बीवी है तो उसके बच्चों के ताल्लुक से सवाल होगा, तो हर किसी से सवाल होगा। जो आज माशरा बुराई की तरफ जा रहा है इसमें सबसे बड़ा हाथ उनके माँ बाप का है जो अपनी औलाद को रात देर गए तक छोड़ रहे हैं। घर को खुफल डालने का आजकल निज़ाम ख़त्म हो चुका है। रात में बच्चे 12-1 बजे आ रहे हैं, कोई तो फजर के वक्त आ रहे हैं, बग़ैर नमाज पढ़े के फिर सो रहे हैं, 4 बजे फिर दिन के उठ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ऐसे माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के ऊपर नज़र रखे। औलाद को चाहने का ये ज़रिया नहीं है, ये औलाद को चाहना नहीं है कि उनको जो चाहे छूट दे दी जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि क़त्ल गारतगिरी ये जो दूर होना है इसका एक अहम ज़रिया ये भी है कि हम सब जाकर जो वकला है उनसे जाकर गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों के केस ना ले जो कत्ल करके आते हैं। वो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, उनको बाइज्जत बरी कराने में सबसे ज़्यादा वकला का हाथ होता है। वकीलों को मालूम होता है, सभी को मालूम होता है कौन कत्ल किया है, लेकिन उसको फिर पूरे तरीके से उसको जिता दिया जाता है, बाइज्जत उसको बरी कर दिया जाता है। तो इसमें जिनका हाथ होता है, चाहे वो पुलिस के आला अफसर हो या वकला हो, जो भी है, हम जाके उनसे गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों का साथ ना दे।
جو قتل کرے ہیں، بلکہ ان کو قانونی طور پر سزا دی جائے. جو حکومت ہند کی طرف سے سزا مقرر ہے قاتل کی، وہ سزا دی جائے. اگر یہ بھی سزا کافی ہو جائے گی ان کے لیے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں بلکہ تمام دنیا میں امن پھیل جائے گا، ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ. تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ علماء تو الحمدللہ اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی جمعہ آج تک خالی نہیں گیا ہوں گا، ہر جمعے میں کچھ نہ کچھ تو دین اور اصلاح کی بات ہوتی ہے، لیکن سننے والے جو پہلے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں وہ صرف وہی سنتے ہیں اور ان کے اخلاق تو اچھے ہوتے ہی. اب جو یہ چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ مسجدوں سے، جیسا کہ قائد اہل سنت فرما رہے تھے، مسجدوں سے تو اتنے ہی دور ہے کہ جمعے کی نماز میں بھی دوسری رکعت میں آ کے ملتے ہیں. اب ان کو دین کی بات کہاں پہنچے گی؟ تو ان کے ماں باپ کا کام ہے کہ باپ جب ضعیف ہو گئے تو اپنے بیٹوں کو پکڑ کر لے کے آؤ. جب ان کی اولاد ان سے ہی نہیں سن رہی ہے تو علماء کی گزارشات کہاں سنے گی؟ دوسرے اور بھی جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کی گزارشات کہاں سنیں گی؟ تو سب سے زیادہ جس کو حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، تم کیا کرتے ہو؟ نیکی کا حکم دیتے ہو، گزارش نہیں کرتے. نیکی کا تأمرون معنی ہے کہ حکم دیتے ہو، تو نیکی کا حکم دینا ہے تو کون دے گا حکم؟ جو اس کا مسئول ہے وہی حکم دے سکتا ہے. ایک عام کوئی شخص حکم نہیں دے سکتا کسی اور کو، وہ بھی پلٹا کے کرے گا، تم کہے گا تم کون ہیں مجھے حکم دینے والے؟ تو جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ حکم دے سکتے ہیں. تو ماں باپ کا سب سے اوپر حق ہے، جو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر کسی کے بچوں کے ذریعے سے ایسے نادانیاں ہو رہے ہیں تو ان کے ماں باپ سے بھی ضرور سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کی کیا پرورش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے میں نے تجھ کو اولاد دی تھی، تو نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی، اپنی اولاد کو کیا سکھایا، دین کی تعلیم دی یا صرف دنیا میں یا صرف عیش و عشرت کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا اور پیسے ان کو فراہم کر دیے؟ یہ ان سے سوال ہوگا. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ جو جلسے مہم جو شروع کی جا رہی ہے اس میں بڑھ چڑھ کر ہر کوئی حصہ لے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے، ہر محلے میں یہ ہو رہا ہے. تو کسی عام لوگوں، چند لوگوں کے اوپر ذمہ داری چھوڑ دے کے، ذمہ داری ان کو دے کر ہم آرام کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ ہمارے تمام حیدرآباد شہر کے، بلکہ تمام آل انڈیا جو تمام ہندوستانی ہیں، خصوصاً اس میں جو مسلمان ہیں، ہم کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دیندار بنانا چاہیے. السلام علیکم. وسلم علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، اس وقت جو حالات بالعموم ملک ہندوستان میں اور بالخصوص ہمارے شہر حیدرآباد میں رونما ہو رہے ہیں، قتل کی وارداتوں کی صورت میں ہو یا نشے کے عادی لوگوں کا سڑکوں پر گھومنا اور لوگوں کو ستانا، پڑوسیوں کو پریشان کرنا، محلے والوں کو مصیبت میں ڈالنے کی صورت میں ہو، یہ حالات ہر آئے دن ہمارے سامنے ہیں. اور قتل کی وارداتیں تو اس قدر کثرت سے ہو گئی ہیں کہ ابھی ہم نے سنا کہ 2 مہینے میں 18 قتل کی وارداتیں ہمارے شہر حیدرآباد میں ہوئی، جو بہت افسوسناک ہے. اور جیسے کہ ایک مقولہ ہمارے پاس مشہور ہے کہ پیاس لگی تو پیاسا خود کنویں کے پاس آتا. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ دین کی پیاس بڑی حد تک بجھ چکی ہے ہماری قوم کے اندر سے، تو جس کی وجہ سے پیاسا کنویں کے پاس آنے تیار نہیں ہے، بلکہ کنویں رکھنے والوں کو خود بادل بن کے برسنے کی ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں پہنچ کر. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس تمام برائیوں سے اس قسم کی اس معاشرے کو پاک کرنا بے حد ضروری ہے، اور ہر قسم سے میدان میں آنا ملت کا درد رکھنے والے افراد کے لیے بے حد ضروری ہے. حکومتی محکمے جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، لیکن یہ ہماری قوم و ملت کا درد رکھنے والوں کی یہ یقیناً ذمہ داری ہے کہ ہم بھی میدان میں آئیں اور ایسے واقعات کو روکنے کے لیے، ایسے حالات کو بدلنے کے لیے جس قسم کی ہو سکے کوشش میں اپنا حصہ ہم پیش کریں، تاکہ اللہ تعالی ہماری خدمات سے راضی ہو. اور یہ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے، جو لوگ عام طور پر قتل کی وارداتوں میں اور نشے جیسی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے سنا کہ سستا نشہ لوگوں کو آج کل مل گیا، پہلے جیسی باتیں نہیں رہی، اب تو بہت سی چیزیں نشے کی ہو گئی ہیں، معمولی وائٹنر بھی نشے کا سامان بن گیا ہے. تو ایسے وقت میں جہاں لوگوں کو یہ چیزیں بڑی آسانی سے فراہم ہو رہی ہیں اور جہاں بڑی آسانی سے قتل کرنے کے بعد لوگ چھوٹ رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومتوں سے ایسا مطالبہ کیا جائے کہ قتل کرنے والا نان بیلیبل وارنٹ کے تحت گرفتار کیا جائے اور اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور ایسی کارروائی کی جائے کہ محلے میں ایک کے اوپر کارروائی ہو تو سارے محلے کا کوئی بھی شخص جو قتل کا ارادہ رکھتا ہو وہ اس سے باز آ جائے، وہ اس سے توبہ کرے، وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے. ایسی چیزوں کے معاشرے کے اندر پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر جو لوگ
ایسے کاموں میں ملوث ہیں، وہ نہ جمعہ کے دن خطیب کو سننے تیار ہے، نہ خانقاہ میں آ کے کسی مشائخ کی صحبت میں رہنے کو تیار ہیں، اور ویسے ہی لوگ ہیں عام طور پر جو ان تمام چیزوں کے اندر آپ کو ملوث پائے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں تک اب ان کے گھروں تک پہنچنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے زیر اہتمام قتل اور نشے کی لعنت کے خلاف یہ بڑے پیمانے پر مہم شروع کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے میں جو نشے کی لعنت بڑھ رہی ہے، نشے کی وجہ سے مختلف اقسام کے جو نشے کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کئی قسم کی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ان برائیوں کے نتیجے میں قتل کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، اور محلوں میں گھروں میں جو ہے نا جھگڑوں کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ تمام چیزیں جو ہے نا برائیاں اس سے جنم لے رہی ہیں۔ تو الحمدللہ صوفیہ کرام کا یہی مشن رہا، وہ ہمیشہ جو ہے نا معاشرے کی اصلاح پر جو ہے نا توجہ دیتے رہے، اور انفرادی طور پر جو ہے نا جو اپنے مریدوں کی جو ہے نا وہ لوگ تزکیہ کیا کرتے تھے، لیکن ہم جب ان کے ماننے والے ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس طرح کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور معاشرے میں جو اصلاح معاشرہ کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس میں بڑے پیمانے پر حصہ لیتے ہوئے اس مہم کو آگے بڑھائیں۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے اس مہم کے تحت کوشش یہ کی جائے کہ شہر میں اور ریاست کے دیگر مقامات پر بھی پہنچتے ہوئے بڑے جلسے منعقد کیے جائیں، جلسوں کے علاوہ کارنر میٹنگز کیے جائیں گے، اور گھر گھر پہنچنے کی کوشش کی جائے گی مختلف ذریعے سے۔ علماء مشائخ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، میڈیا اپنی طرف سے کوشش کرے، اور علماء مشائخ کی جانب سے جا کر پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات بھی کی جائے گی، اور یہ ان سے بتایا جائے گا کہ کسی جرم کرنے والے میں خوف باقی نہیں رہا ہے، اور ایک ایسا میکانزم بنانے کی درخواست کی جائے گی کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اسے آسانی سے جو ہے نا بس 3-4 مہینے میں آسانی سے وہ چھوٹنے نہ پائے، تو ایک ایسا میکانزم تیار کرنے کے لیے نمائندگی کی جائے گی۔ بہرحال الحمدللہ ہماری شہر کی صالح قیادت بھی یہی چاہتی ہے کہ شہر میں نشہ کا خاتمہ ہو اور قتل و غارتگی کے واقعات رکیں، تو صوفیہ کرام کے ماننے والے اور ان کے وابستگان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اس مہم کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ قابل مبارکباد ہے آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل، جنہوں نے سب میں پہلے شہر حیدرآباد میں اقدام کرتے ہوئے کہ قتل اور غارت گیری اور نشے کے خلاف جو مہم شروع کی ہے، بلکہ میری گزارش ہے بالخصوص خانقاہوں سے کہ وہ ہر خانقاہ میں جو ہے اس کی تعلیم و تربیت دیں، قتل و غارت گیری کتنی ممنوع ہے شریعت اسلام میں، اور بلکہ ہر قسم سے جو ہے کمر بستہ ہو کر ہر خانقاہ سے جو ہے لوگ نکلیں کہ جو ہے قتل و غارت گیری کے خلاف۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سرزمین حیدرآباد پر ہی نہیں بلکہ سرزمین دکن پہ اس کا ایک اچھا میسیج جائے گا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے قتل و غارت گیری کو روکنے والے ہیں، مذہبی نمائندے جو ہے الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ رک جائیں گی۔ اور میں قانونی اداروں سے بھی جو ہے گزارش کروں گا کہ وہ قاتلوں پر سخت سے سخت نظر رکھیں، اور پھر جب کوئی بھی آپ کے پاس انصاف کی امید لے کر آتا ہے کہ جو ہے اس کے لیے انصاف کا معاملہ ہونے کے لیے جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے کورٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، تو قانونی اداروں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ امپارشل ہو کر کام کریں، کہ جو حقیقت میں وکٹیم ہے اس کو وکٹیم ہی رہنے دیں، اور جو ایکیوز ہے اس کو ایکیوز ہی رہنے دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوگی کہ جو ہے قتل و غارت گیری کو روکنے کے معاملے میں عموماً تو ہوتا ویسا ہی ہے، مگر کہیں اگر ناانصافی ہوتی ہے تو جو جوہلا ہوتے ہیں وہ جوہلا جو ہے بجائے قانون کا سہارا لینے کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں قانون کا نہیں لینا چاہیے۔ انسانیت کی جان و مال کی قدر کرنا چاہیے، کیوں کہ یہ انتہا سے زیادہ سنگین گناہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس، یعنی کسی بھی انسان کے خون کے خطرے سے بڑھ کے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کا بھی ختم ہو جانا اس کے لیے ہلکا ہے کسی انسان کے خون کے خطرے کے مقابل میں، چاہے وہ خون کس کا بھی ہو، ہندو کا رہو، مسلمان کا رہو، سکھ کا رہو، عیسائی کا رہو۔ لفظ بنی آدم کے خون کی اس قدر اہمیت ہے کہ ایک خون کے خطرے کے مقابلے میں اگر پوری دنیا کا بھی تباہ ہونا رب قدیر کے پاس ہلکا ہے خون کے مقابلے میں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں بالخصوص نوجوانوں سے کہ وہ قتل و غارت گیری کا راستہ چھوڑ دیں اور سیدھے سے اچھے راستے کی طرف جو ہے اپنے قدم کو بڑھائیں، اور بجائے چاقو چھری کے پین اور قلم کو ہاتھ میں رکھیں۔ وہ علینا